السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ یحببنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پچھلے کلاس میں اتباع سنت، اس کے معنی و مفاہیم اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے سنا، لیکن آج کے کلاس میں جو ہے اتباع سنت نہ کرنے کے نقصان، یعنی کہ کوئی ایک عمل ہم جو کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک پیشنٹ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ، کھائیں گے تو فائدہ، نہیں کھائیں گے تو نقصان۔ اسی طریقے سے شریعت کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں نہیں کرنے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر شریعت کا بنیادی جو ضابطہ ہے، بنیادی جڑ اتباع سنت، اس کے بغیر دین مکمل نہیں۔ تو اتباع سنت کو ہم چھوڑنے سے نقصان بھی ہوتا ہے، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی کلاس کے اندر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے اندر دنیاوی نقصان پہلے ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر نقصان کیا ہے، اس کے بعد آخرت کے نقصان کی طرف جائیں گے۔ دنیاوی نقصان نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت سے محرومی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندے سے جب محبت کرنے لگتا ہے، دنیا والوں کے اندر مجال نہیں کہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کے پاور کو جو ہے، جب انسان کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو اللہ سے محبت کرے، اور اللہ اس سے جب محبت کرے اسے خود بخود اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندوں تم کیوں شرمندہ ہوتے ہو، میری رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو۔ انسان کر رہا ہے اس کی نافرمانی، انسان کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، معصیت، گناہ کر رہا ہے، حالانکہ اس کو ناراض کرنے والا کام کر دیا، لیکن پھر بھی وہ پروردگار رحم کرنے والا جو اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے، وہ محبت پیش کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندوں تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یعنی کہ جو محبت اللہ رب العالمین انسان سے کرتا ہے، جو اتباع سنت کو چھوڑتا ہے، یہ محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 3، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میں خود تم سے محبت کروں گا۔ جو سنت چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی خاص محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ایک سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، دوسرا اپنی مرضی سے، یعنی کہ دو مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اس میں سے ایک سنت کے مطابق مکمل طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، ایک اپنی مرضی سے نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اور قبولیت سنت کی پیروی کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں نے نماز پڑھی، نماز دونوں نے پڑھی، لیکن اللہ کی محبت کا مستحق وہ بنا جس نے سنتوں کے ساتھ، یعنی کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جس طریقے سے اتباع کرنا ہے اس طریقے سے جو نماز ادا کرا، وہ اللہ کی محبت کا مستحق بنا۔ لیکن اس کے بعد نماز پڑھنے کے باوجود بھی جس نے اپنی منمانی کے ساتھ سنتوں کو چھوڑ کر بدعت و خرافات کے ساتھ جس نے نماز ادا کی، اس نے اللہ کی محبت کو لینے کے بجائے اللہ کا غضب کا، اللہ کے غصے کا مستحق بن گیا۔ دوسرا دنیائی نقصان، اتباع سنت نہ کرنے کا نقصان، گمراہی میں مبتلا ہونا، گمراہی میں مبتلا ہونا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ مفہوم اس آیت کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری صحیح راستہ ہے اور نافرمانی گمراہی کا راستہ ہے۔
جو شخص دین میں اپنے رائے کو سنت پر مقدم کرے وہ آہستہ آہستہ بدعات اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم رسول کی پیروی کرو گے، یعنی کہ تم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرتے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے اپنائے گا۔ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، نہیں، مکمل ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی، ایمان، اخلاص للہیت، اتباع سنت، اعمال، اذکار، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں میں پکا رہنا، اس کو بولتے ہیں مکمل ہدایت۔ وہ ملنے کے لیے اتباع سنت جب ہم انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کرتا ہے۔ اتباع سنت نہ اپنانے کا تیسرا نقصان دنیاوی نقصان، اعمال ضائع ہونے کا خطرہ۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ ترجمہ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کے اعمال کو ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کل روز قیامت کے دن اس کی نیکیاں پہاڑ جتنے ہوں گے، اس کے سامنے وہ دیکھ کر خوش ہوگا کہ یہی میری نیکیاں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو جس طریقے سے ہوا میں کاٹن، روئی اڑائی جاتی ہے، ہاتھ میں پکڑنے پر ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ روئی کو آپ کھول کر ہوا میں اڑائیں، تیز ہوا میں، وہ ہاتھ میں ملے گی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت کے دن وہ پہاڑ جیسے نیکیوں کو اسی طریقے سے ہوا میں اڑا دے گا اور کہے گا یہ میری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں تھے۔ تیسرا نقصان کہ اعمال کو ضائع ہونے کا خطرہ۔ چوتھا نقصان اتباع سنت نہ کرنے کا دنیائی نقصان، امت میں اختلاف اور انتشار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس امت کو، یعنی کہ اتباع سنت کو جب ہم چھوڑیں گے، امت کے اندر خود بخود اختلاف آئے گا اور انتشار آئے گا۔ انتشار یعنی کہ کٹ جانا، دور ہو جانا۔ تم میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ مثال، جہاں سنت چھوڑ دی جاتی ہے وہاں بدعت، فرقہ بندی اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ اختلاف میں اب دیکھیں کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم سنت پر فالو اپ نہیں کریں گے، سنت کو اپنائیں گے نہیں، تو سنت کو چھوڑنے والے اپنا الگ فرقہ بنا لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک منہج سلف، اہل الحدیث ایک جماعت، فرقہ نہیں۔ اہل الحدیث نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے۔ اب یہ جو جماعت ہے، اس جماعت کے اندر صحیح معنوں میں چلنے والا صحیح رہے گا۔ وہ چھوڑ کر اتباع سنت کو چھوڑ کر جب عقل کی پوجا کرنے لگے گا، عقل کی پیروی کرنے لگے گا، وہ بدعت و خرافات تو کرے گا لیکن وہ ہم سے دور ہوگا۔ اختلاف ہوا کس کے درمیان؟ ایک اتباع کرنے والے اور بدعتی کے درمیان۔ اختلاف ہونے کے بعد کیا ہوا؟ دونوں دور ہو گئے، انتشار ہو گیا۔ یہ دونوں، وہ اپنی جماعت الگ بنا کر رہا ہے، یہ ہم الگ کر رہے ہیں، تو یہ صحیح فرقہ صحیح رہے گا، جو اتباع سنت کر رہا ہے یہ سیدھا رہے گا، یہ ادھر ادھر کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن اس میں جو سیکنڈ گروہ بنا، جماعت سے ہٹ کر جو فرقہ بنا، اتباع سنت کو چھوڑ کر جو بدعت اپنانے کی کوشش کی، اس کے اندر کچھ لوگ آئیں گے، کچھ اور نئی بدعات کو شامل کریں گے، تو پھر ان دونوں میں اختلاف ہوگا، پھر وہ انتشار ہوں گے۔ وہ انتشار ہو گئے، یہ جماعت صحیح ہے، کیوں؟ اتباع سنت کو لازم پکڑی۔ یہ دو فرقے ہو گئے۔ دو فرقوں کے اندر پھر کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کچھ دنوں کے بعد کچھ نئی بدعتیں آئیں گی، کچھ اس کو مانیں گے، کچھ اپنے عقل پرستی والے اس سے محبت کرنے لگیں گے، اس کو اپنائیں گے۔ 2 کے بدلے 4، 4 کے بدلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہی 73 فرقے ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جنت میں جائے گا وہ گروہ جو صحیح معنوں میں ان ھذا صراطی مستقیما، جو صحیح راستے پر ہوگا، جو اتباع سنت کرے گا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ دنیائی نقصان یہ ہے کہ اتباع سنت نہ کرنے کا، کہ امت کے اندر اختلاف اور انتشار ہوگا۔ 5واں، فتنوں اور آزمائشوں کا نزول۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا
فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ ان یصابہم العذاب عذاب علیم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ یا دردناک عذاب نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ دین سے دور اور گناہوں میں مبتلا ہو چلے جاتے ہیں۔ اتباع سنت کو چھوڑنے کے بعد انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم صحیح ہیں۔ بعض لوگ جو منہج سلف کو چھوڑ کر جو دوسرے لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے معلوم؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے ذہن کے اندر ہم اگر برے ہوتے تو اللہ عذاب دینا تھا۔ لوگوں کے اندر یہ بات سننے کو ملتی ہے، بھائی ہم نافرمانی کر رہے، نہ ہم درگاہ کو جا رہے، ہم ان سے مانگ رہے، ہم وہ کر رہے، ہم یہ کر رہے، فلاں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کا عذاب آنا تھا نا۔ لیکن اللہ نے کہا فلیحذر الذین یخالفون عن امری، اللہ تمہیں عذاب تو مرنے کے بعد دینے والا ہے، لیکن تمہیں بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کرے گا۔ کیسے فتنے؟ یہ خود جو ہے اپنی اولاد کو اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہ خود اپنے ماں باپ کو ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت پیروں سے ہوتی ہے، جو محبت بیوی سے ہونی چاہیے وہ محبت ولیوں سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ اتباع سنت کو چھوڑ کر جب انسان بدعت و خرافات کرتا ہے، کس فطرے میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کے پاس جانے سے ہمارے فلاں پیر ناراض ہو جائیں گے۔ یہاں پر فتنہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جب اتباع سنت کو چھوڑو گے تو میں تمہیں پہلے فتنے میں مبتلا کروں گا، اس کے بعد جو ہے وَيُصِيبَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، تمہارے لیے دردناک عذاب مرنے کے بعد ہے ہی۔ یہ 5 نکات میں نے نکالے۔ اس کے بعد جو ہے آخرت کے نقصان کیا؟ یہ تو 5 دنیائی نقصان یہ سننے سے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے بچائے۔ آخرت کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا، جیسا کہ میں نے بدعت کی کلاسوں میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی۔ اللہ کے نبی کل روز قیامت کے دن اپنے امتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے تو سارے لوگ آئیں گے۔ کون؟ درگاہ جانے والے، پوجنے والے، فرقے کرنے والے، فلاں کرنے والے، یہاں تک کہ سینہ پیٹنے والے، ماتھم کرنے، سب لوگ آئیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو دور بھگائیں گے۔ نبی کریم پوچھیں گے یہ کیوں بھگا رہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا جائے گا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے انتقال کے بعد دنیا کے اندر ایسی چیزوں کو ایجاد کیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی کی شفاعت سے محرومی۔ دوسرا نقصان، حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہی معاملہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دور ہو جاؤ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، وہ کیسا ماحول ہوگا کہ ہر ایک مومن بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ حوض کوثر کا پانی، اور کس کے ہاتھ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے۔ آپ کو وہاں اس کے قریب تک لے جایا جائے گا، اس کے بعد تمہیں دھتکار کر بھیج دیا جائے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب ایسا ہی ہے کہ آپ ایک اچھے آدمی کے پاس، آپ کا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اچھا چل رہا ہے، مثال کے طور پر ایک کونسلر آدمی، آپ اس کے در پر گئے ہیں، وہ آپ کو سب کو دے رہا ہے، آپ کا بھی حق ہے اس کے اندر، 10 لوگوں کو دینا ہے بھائی فلاں گھر سے، لیکن آپ کو بھی دینا ہے، لیکن آپ اس ارادے سے کہیں گے ملے گا، لیکن وہ آپ کو دھتکار کے بھیج دے تو غصہ آتا ہے، ندامت، شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ 10 لوگوں کے سامنے عزت چلی جائے گی، لیکن وہاں پر ہمارے پورا خاندان، قبیلہ، پورے دنیا کے سارے لوگ ہوں گے، ان سب لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی دھتکار کر بھیجے گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد دین کے اندر تبدیلی کی۔ تیسرا، جہنم میں داخل ہونے کا خطرہ۔ کل امتی یدخل الجنۃ الا من ابا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، صحیح بخاری۔
میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اسے انکار کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے۔ یہ تو سب مثالیں تھیں، لیکن یہاں پر ہمیں صحیح بخاری کی حدیث مل گئی کہ اللہ کے نبی نے خود کہا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری سنتوں سے منہ موڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، سنتوں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ رفع الیدین ولا فلاں، اللہ کے نبی کی ہر سنت کو اپنانا، چاہے وہ شادی بیاہ کے مسئلے میں ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کے مسئلے میں ہو، چاہے داڑھی کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے پینٹ کا مسئلہ ہو، ٹخنوں کے نیچے پہننے کا، اتنے سارے چیزوں کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث غالب آتی ہے کہ اگر آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری سنتوں کا انکار کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد چوتھا نقصان اعمال کا رد ہونا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ عبادت سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب سنت کے مطابق عمل نہیں کرے لیکن پھر بھی وہ بول رہے ہیں کہ میں وہ کیا، حج کیا، عمرہ کیا، فلاں کیا فلاں، حالانکہ یہاں پر اللہ کے نبی جو بتائے وہ ہے ہی نہیں، تو ہمارے اعمال ویسٹ ہیں۔ اللہ کے عذاب کا مستحق بننا، جیسے کہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَمَن يُعَذِّبُ، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا، یعنی کہ گمراہی جیسا کہ میں نے فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو یہ تھے دنیا اور آخرت کے نقصانات۔ اس کے بعد سلف صالحین کے اقوال 2-3 کے میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ، جس شخص نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی گویا اس نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حقدار نہیں کیا گیا، یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب انسان جو بدعت کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو وہ انسان کی جو غلط فہمی ہے اس کو ایک دم گمراہی پر لے جائے گی اور وہ گمراہی سے ہٹنے والا نہیں۔ اب انسان ایک گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان زنا کر لیا، اس کو بعد میں ندامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ نافرمانی والا کام گناہ کبیرہ کیا، کیونکہ وہ برا جانتا ہے۔ اس کو بعد میں ندامت ہونے کے بعد اس کو جب شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن یہ اتباع سنت کو چھوڑنا گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اچھا کام کر رہا، تو اس کی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو اگرچہ تمہیں لوگوں کو چھوڑنا پڑے۔ جیسا کہ میں نے کل کے درس کے اندر بتایا تھا کہ سنت کو اپنانے میں مضبوطی سے تھام کے پکڑو چاہے اپنوں کو چھوڑنا پڑے۔ بعض لوگ سنتوں کو اپنانے میں لیے ماں باپ نہیں مانتے، فلاں نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ماں باپ کی نافرمانی جائز ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم ماں باپ کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کی رضامندی کو جوڑ لیا۔ اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو، اطاعت کرو اور اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کرو اور ان کے ساتھ اف تک نہ کہنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ لیکن جب ماں باپ کوئی آپ کو کتاب و سنت سے ہٹ کر کام کرنے کا حکم دے تو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کتاب و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں ماں باپ کی نافرمانی جائز ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا امام اوزاعی رحمہ اللہ نے، سلف کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو اگرچہ تمہیں لوگوں کو چھوڑنا پڑے۔ تیسرا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سنت کی پیروی کرو، بدعت ایجاد نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔
یعنی کہ جو تم سنت اپنا کر جو طریقہ کر رہے ہو، جو بھی عبادتیں سنت پر اپناتے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح ہے۔ اب تم بدعت و خرافات کر کے تم یہ نہ سمجھو کہ وہ چیزیں ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ کر رہے ہیں، ہاں وہ لوگوں کے لیے وہ اچھا لگ رہا ہے، کچھ چیزیں ہمیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ یعنی کہ انسان کیا سوچتا ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں تو کیا ہوگا، وہ تو اچھا کام کر رہا ہے۔ یعنی کہ شیطان کا کام ہے کہ بدعات کو مزین کر کے پیش کرنا، جیسا کہ میں نے بتایا تبلیغ جماعت والوں، کل کے کلاس میں بتایا تبلیغ جماعت والے جو کام کرتے ہیں ان کا کانسیپٹ صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہمیں بتایا کہ ہمیں دعوت و تبلیغ میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ 40 دن کی جو جماعت بیٹھتی ہے یا بٹھاتے ہیں، 40 دن مستورات اپنے خواتین کو لے کر جاتے ہیں 4 مہینہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو اللہ کے نبی بھیجا کرتے تھے؟ کبھی معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا، کبھی مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے دعوت تبلیغ کے کام کے لیے۔ کیا اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو کہا کہ 40 دن تک مت آؤ، 4 مہینے کا لے کے جو اللہ کے نبی بس ایک وقت کے لیے بھیجتے تھے، جب ان کا کام دعوت و تبلیغ کا کام ہو جاتا، یعنی کہ وہ لوگ ایسے گشت نہیں لگاتے، وہ لوگ جاتے دعوت کا کام کرتے، یعنی کہ جس کو پیغام پہنچانا تھا پہنچاتے آ جاتے۔ وہ لوگ کبھی یہ سب جو ہے بدعت و خرافات، یعنی کہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ بزرگوں کا طریقہ، ہمیں بزرگوں کا طریقہ نہیں چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک نظام ہے، نظام کو قائم کرنا کوئی بدعت نہیں، یہ لوگ بتاتے ہیں نظام کو قائم کرنا کوئی ایک بدعت نہیں۔ یعنی کہ نظام کیا ہے؟ ایک نظام، میں صبح اٹھوں گا، وضو کروں گا، 2 رکعت سنت پڑھوں گا، پھر تھوڑی دیر لیٹوں گا، پھر نماز پڑھوں گا فرض نماز، پھر نماز کے بعد اذکار کروں گا، پھر اذکار کے بعد تھوڑا ٹہلوں گا۔ یہ اپنا شیڈول ہے، یہ بدعت نہیں، صحیح ہے، لیکن اس کے اندر اتباع سنت کی خلاف ورزی آئے، بدعت شامل ہو جائے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ آپ بھلے ہی اچھا کام کرو، لیکن آپ اس کو شیڈول اچھا بناؤ، لیکن اس کے اندر بدعت جب شامل ہوتی ہے، کیسی بدعت؟ 40 دن کا چلا، اجتماعی دعائیں، اور جو ہے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں، آپ نام دعوت کا دیتے ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کے نبی نے جو دعوت کا کام کیا، وہ اللہ کے نبی توحید سمجھاتے تھے، تب اس کو دعوت کا کام کہا۔ آپ اصلاح کا کام کرتے ہیں، آپ دعوت کا نام لیتے ہیں، نہیں، دعوت کا کام، ہاں یہ اس دعوت کے کام میں اپنی کھانے کی دعوت ایڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے یعنی کہ شریعت بڑا آسان ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے اندر کوئی سختی لمیٹیشن نہیں ہے، آپ محدود رہ کے کام نہیں کریں، آپ کھلے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، آپ نے جو بھی سیکھا، آپ کے پاس علم ہے، جیسا سیکھا ویسے آپ دوسروں کو پہنچا سکتے، اپنے طرف سے، اپنے عقل سے، اپنے طرف سے ایسا کرتے تو ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، نہیں، جتنا آپ نے سیکھا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، آپ لوگوں تک پہنچاؤ، منہ عن، جیسا آپ نے سنا، میں نے ابھی کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ جائیں گے ویسا ہی بولیں گے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ ایسا نہیں بولیں گے، آپ جو عمل کرتے ہیں وہ ایسا کرنا تھا تو اس کو عمل بولتے ہیں، یہ نیت، آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں، اگر جانتے ہیں تو آپ بیان کرو، آپ نہیں جانتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کسی جگہ پر جائیں، آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، سب سے بہترین کیا ہے؟ خاموش بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اتباع سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، وما توفیق الا باللہ وما البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔